کیا ارطغرل غازی صرف ایک ڈرامہ ہے یا اس سے آگے بھی کچھ ہے؟ آپ تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیں۔ اگر آپ بھی آج کی نوجوان نسل سے پریشان ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری تربیت میں خلا پیدا کہاں ہو رہا ہے یا پیدا کیا جا رہا ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے اپنے شاگردوں سے پوچھا تھا کہ آپ کا ہیرو کون ہے، تو میں ایک شاگرد کا جواب سن کر حیران رہ گیا جب اس نے ایک فلمی ہیرو کا نام لیا۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، ایسے لگا کسی نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا ہو، جیسے دل پہ ایک گھونسا پڑا ہو۔ میں چپ کر گیا یا مجھے چپ لگ گئی۔ میں سوچنے لگا کہ کیا ہم میں قحط الرجال پڑ گیا ہے، یا کیا ہم اتنے پست ہو گئے ہیں کہ ہمارا کوئی معیار ہی نہیں رہا۔ ایسا کیا ہے کہ ہمارا پستی کا یہ سفر تمام ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ پوری دنیا کی مسلم تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہمیں آخری چنگاری سلطان ٹیپو کی ملتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم کہاں گئے؟ کیا ہم نے خود کو دفن کر دیا یا زندہ درگور کر دیے گئے؟ کفار نے ہمیں چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑے دے کر کہہ دیا کہ یہ لو آزادی۔ کیا ایسی ہوتی ہے آزادی؟ کیا ہم آزاد بھی ہیں یا نہیں؟ پھر اس وقت اس ڈرامے کا غلغلہ اٹھا تو میری جان میں جان آئی۔ یہ صرف ڈرامہ نہیں تھا بلکہ ایک زندہ جاویداں کردار تھا، ہماری قومی و ملی تاریخ کا ایسا کردار کہ جس نے مسلم قوم کے کھنڈرات سے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی کہ جو آگے چل کر ایک ایسی سلطنت بنی کہ جو 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ آج مجھے وہ ہیرو مل گیا تھا کہ جو ہمارا شایان شان ہے۔ ہم میں وہ غیرت و حمیت کہ جو ہمارا سرمایہ ایمان تھی ختم ہو چکی تھی، یا کہیں تھک کر بیٹھ گئی تھی، پھر سے انگڑائی لے کے کھڑی ہو رہی تھی۔ آج مجھے اپنی کم مائگی کا احساس نہیں ستا رہا تھا۔ مجھے اس پہ لکھے جوانوں کے کمنٹس میں ایک نئی سوچ نظر آ رہی تھی، ایک نیا ولولہ، ایک ایسا ولولہ کہ جیسے کائی قبیلہ تیار ہو رہا ہو اور اپنے سردار کی راہ تک رہا ہو، زمانے پہ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، اور وہ سردار بہت جلد آئے گا انشاءاللہ۔ میں نے اس ڈرامے کی پہلی قسط ہی دیکھی تو مجھے پتہ چل گیا کہ اقبال نے کن لوگوں کے لیے کہا تھا، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ آج مجھے پتہ چل گیا کہ سپر پاور کوئی دنیا کی پاور نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہم نے پتہ نہیں کس کس کو خدا بنا رکھا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یا تو خود سے گھن آنے لگے گی یا پھر منہ اللہ کی طرف موڑ لیں گے اور اپنا قبلہ درست کر کے ایسی اذان دیں گے کہ آج کے دور کے کیس و کسرا لرزہ بردام ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ اس ڈرامے کے خلاف بول رہے ہیں، کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ارطغرل اسی سلطنت کا بانی تھا جس نے قسطنطنیہ فتح کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو پورا کیا تھا؟ یہی وہ عظیم فتح تھی جس کو یورپ آج تک نہیں بھولا۔ تو ہمارے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے عظیم ہیروز کو بھول جائیں؟ خدا را اپنے بچوں میں میری غیرت و حمیت پیدا کریں، ایک ایسی غیرت و حمیت کہ جس کی للکار و یلغار کفار کے ایوان کانپ اٹھیں۔ یہ کوئی فسانہ نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے بھول جانا ہے، یہ وہ راہ ہے کہ جس پہ چل کے ہم نے اپنے کھوئے ہوئے ماضی کو دوبارہ سے ڈھونڈنا ہے، ایک ایسا ماضی کہ جو ہمارا فخر بھی ہے اور ہماری شان و شوکت کا نشان بھی۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اے مسلمانوں، تم جس قدر استطاعت رکھتے ہو ان کفار کے لیے قوت و طاقت اور بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو، تاکہ تم اس جنگی تیاری سے خدا کے دشمن اور اپنے دشمن کو اور ان کھلے دشمنوں کے علاوہ دوسرے لوگوں، منافقوں اور خوفزدہ کر سکو، جن کو تم نہیں جانتے، البتہ اللہ ان کو جانتا ہے، اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔